اسلام کے خلاف نت نئے فتنے۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم ذات کو اس دنیا میں بھیجا ہے، ہدایت کا سلسلہ بھی ساتھ روانہ کیا، کیونکہ شیطان انسان کا کھلم کھلا دشمن ہے اور انسان کا ازلی دشمن بھی۔ تا قیامت انسان کو حق سے دور رکھنے کی کوشش کرے گا۔ ہر دور میں انسان دشمن ابلیس اور اسلام دشمن انسان نت نئے فتنے پیدا کرتے رہے ہیں۔ مسلمان اسلام دشمن فتنوں سے بچنے کے لیے کوئی خاطر خواہ انتظام نہیں کیا، بلکہ آپس میں دستے گریبان رہتے ہیں۔ آج مسلمان تماشائی بن چکے ہیں، حقیقت میں صرف نام کے ہی مسلم ہیں۔ ڈاکٹر علامہ اقبال نے کیا خوب کہا، یوں تو تم سید بھی ہو، مرزا بھی، پٹھان بھی، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ تم مسلمان بھی ہو۔ السلام علیکم۔ منظور ڈسکوری چینل میں تخلیق کائنات کی 18ویں ویڈیو کے ساتھ میں ہوں منظور حسین۔ دوستو، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ہر جگہ مسلمان پس رہا ہے، انسانیت کا دور دور تک نام و نشان نظر نہیں آتا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے مختلف سیاروں سے مخلوق آ کر ہماری اس زمین میں جمع ہو گئی ہے۔ ماضی میں مختلف قسم کے فتنے اٹھتے رہے ہیں، مگر آج کا جدید فتنہ جو پیدا ہو چکا ہے وہ ہے قرآن پاک میں تبدیلی۔ دوستو، بعض اسلامی ملکوں میں یہ فتنہ ظاہر ہو چکا ہے۔ تبدیل شدہ قرآن مجید کا انکشاف ہوا ہے۔ اسلام دشمن لوگ مسلم روپ میں ظاہر ہو رہے ہیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو ایک غلط قرآن پاک تھمانا چاہتے ہیں۔ یہ اسلام دشمن لوگ قرآن پاک بیچتے ہیں، دیہاتوں اور شہروں میں یہ تعریف شدہ قرآن پاک لوگوں کو دیتے ہیں، اور یہ کہتے ہوئے کہ ہم قرآن پاک تحفے میں دے رہے ہیں یا بہت ہی کم قیمت پر بیچتے ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ جتنا لوگ قرآن پاک پڑھیں گے آپ کو بھی ثواب ملے گا اور ہمیں بھی ثواب ملے گا۔ اور نئے قرآن پاک کے بدلے پرانا قرآن پاک لے لیتے ہیں تاکہ اصل قرآن پاک کو تبدیل کیا جا سکے۔ تمام مسلمانوں سے گزارش ہے، پرانا قرآن پاک کسی کو نہ دینا، بلکہ جلد کرا کر اپنے پاس محفوظ کر لیں اور یہی ہدایت اپنی نسلوں کو بھی دیں۔ علماء اور حکومت کو چاہیے کہ جو کمپنیاں قرآن پاک شائع کرتی ہیں وقتاً فوقتاً قرآن پاک کو چیک کرتے رہیں کہ کوئی آیت تبدیل تو نہیں ہو چکی، خاص کر وہ آیتیں ہیں جس میں خاتم المرسلین کا مضمون ہے۔ تحریف شدہ قرآن پاک ملے ہیں، ان آیتوں میں بھی یہی تبدیلی تھی جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ میرے بعد ایک آخری نبی آئے گا، اعلیٰ لعنت اللہ قوم الظالمین۔